جس کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اپنے کندھے مبارک سے اٹھائی، حمزہ کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا، اپنی چادر مبارک حمزہ کی ناش مبارک پہ ڈال دی۔ حمزہ کی بہن صفیہ بھاگی ہوئی آئی، سرور کائنات نے دیکھا پھوپھی آ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میں اپنی پھوپھی کو کون سے حمزہ کا چہرہ دکھاؤں، کوئی عذر سلامت نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھوپھی پلٹ جاؤ۔ عرض کرنے لگی بھتیجے تم صرف بھتیجے ہی تو نہیں، میرے آقا بھی ہو، اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر اجازت دے دو تو اپنے بھیا کی لاش کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کوئی عضو بھی تو سلامت نہیں رہا، دیکھو گی تو کیا دیکھو گی؟ ہائے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم پہ خدا کی لاکھوں رحمتیں ہوں، تم نے امت کو کیا درس دیا۔ صفیہ تجھ پہ رب کی لاکھوں رحمتیں۔ کہنے لگی آقا میں نے پہلے کہا ہے تم صرف بھتیجے نہیں بلکہ آقا و مولا بھی ہو، حکم ہے تو پلٹ جاتی ہو، لیکن اگر سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کے چیخو پکار کروں گی، ماتم و بہن کروں گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ آقا میں جب اپنے بھیا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھوں گی تو سر اونچا کر کے کہوں گی اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے بھیا کو وہ موت عطا کی کہ اس نے اپنی بہن کا سر ساری بہنوں سے اونچا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گی، اللہ میرا بھیا تیری بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے آیا ہے، اور میں آؤں گی سر فخر سے بلند کر کے اور کہوں گی اللہ ساری بہنوں کے بھائی تو صرف سر کٹا کے آئے اور صفیہ کا بھائی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا ہے، ایک ایک حصے کی قربانی۔ آقا نے چادر پلٹی، صفیہ نے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا غم نہ کرو، اگر تمہاری لڑائی خدا کے لیے تھی تو خدا تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے۔ بہن کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، عرش والے کو جلال آ گیا، جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے ذریعے ساری کائنات والوں کو سنا دو سید الشہداء حمزہ، قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا ہے۔ وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، اس کی ناش مبارک کو نبی نے اٹھایا، اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی۔ تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار۔ نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں موت ہوئے، آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے۔ فرمایا رفقاً بالقوارین، میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا، کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے۔ اتنا نازک ابراہیم، اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں پہ الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ۔ ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو، اور کوئی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے۔ سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، کوہرام مچ گیا۔ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ
اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساتھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے، اور انسان یہ خون اور گوشت کا پتلا یہ غموں سے متاثر ہوتا، خوشی سے متاثر ہوتا ہے، لیکن زبان سے شکوے اور شکایت کی لفظ مومن نہیں نکالتا۔ یہ حضور کی حالت، اٹھایا بیٹے کو قبرستان میں دفن کیا، جاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ، صحابہ سے کوئی ایک روایت مت لاؤ کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں تھی۔ کپڑے مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں، ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا طمستا۔ اے علی جاؤ، جو بالش سے قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو۔ اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے، تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث ہی دکھا دو، کوئی دکھا سکتی؟ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں۔ دوستو ہمارا مسلک صرف ایک بات پہ مبنی، اور اس بات پہ فخر، اس بات پہ ناز، غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں، لیکن خدا کا شکر، اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی خم ٹھونک کر، سینے پر ہاتھ مار کر، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے، اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے۔ جاؤ لوگوں سے پوچھو، ساری دنیا کے مسلک والوں سے، کوئی کہے گا بزرگ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا امام کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا فقیہ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا محدث کی ملاوٹ ہے۔ ہم نے کہا جس میں بھی ملاوٹ ہو، چاہے ملاوٹ کتنی پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو خالص، دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکل کر آتا۔ اگر اس کے اندر روح کیوڑا ملا دیا جائے تو دودھ خالص ہوگا؟ اگر اس کے اندر زمزم کا پانی ملا دیا جائے دودھ خالص؟ دودھ خالص وہی ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں، اور مسلک خالص وہی ہے جس کے اندر نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی شیخ کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی اونچے کی، نہ کسی کالے کی، نہ کسی گورے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ بات وہی کہے جو محمد کریم نے کہی تھی، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن کو بھی اونچا رکھیں گے، محمد کے فرمان کو بھی اونچا رکھیں گے، جو لڑے گا اس کا مقابلہ کریں گے، پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے کہ ہماری تاریخ میں پشت پھیرنے والے کو اپنے قبیلے کا فرزند